الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اجارے کے فسخ ہونے کے جو اسباب بیان کیے جا رہے تھے، ان میں سے 4 سبب بیان کیے گئے۔ آج 5واں سبب یہ بیان کرتے ہیں کہ اجارہ جو ہو جاتا ہے وہ فسخ ہو جاتا ہے عذر کی بنیاد پر۔ عذر یہ آزار جو ہے، آزار یہ عذر کی جمع ہے، اور آزار جو ہوتے ہیں وہ ابتدائی عقد میں نہیں ہوا کرتے ہیں، اور نہ ہی اس میں جو ہوتا ہے وہ مستاجر کا بھی کوئی عمل دخل ہوتا ہے، بلکہ درمیان میں کوئی عذر ایسے لاحق ہو جاتے ہیں جس کی بنیاد پر کیا ہے اجارہ فسخ ہو جاتا ہے۔ تو اب ایسی صورت میں اگر اس اجارے کو برقرار رکھا جائے تو ایسی صورت میں مستاجر کو اور زیادہ ضرر لازم آئے گا۔ اس لیے جو ہے بہتر یہی کہ وہ اجارے کو کیا کر دیں، فسخ کر دیں۔ لیکن امام شافعی فرماتے ہیں آزار کی بنیاد پر جو ہے وہ اجارہ فسخ نہیں ہوتا ہے، ہوگا تو صرف عیب کی وجہ سے ہو سکتا ہے، جس طرح کہ بے جو ہے عیب کی وجہ سے کیا ہو جاتی ہے، فسخ ہو جاتی ہے، ایسی عیب کی وجہ سے بنیاد پر فسخ ہو جائے گا، کیونکہ ان کے نزدیک جو یہ ہوتے ہیں منافع جو ہوتے ہیں یہ آیان کے درجے میں ہوتے ہیں، اور آیان جس طرح بے جو ہوتی ہے وہ بھی عیب کی وجہ سے رد ہوتی ہے، اسی طرح یہ ہوگا اجارہ بھی اسی کی وجہ سے ہوگا۔ لیکن ہم فرماتے ہیں، امام احناف فرماتے ہیں کہ یہ جو منافع ہوتے ہیں یہ اصل میں معقود علیہ ہوتا ہے، ایسا جو مقبوض نہیں ہوتا ہے۔ شیئن و شیئن جو ہیں وجود میں آتے ہیں، معقود علیہ جو منافع ہوتے ہیں وہ معدوم ہوتے ہیں۔ اور تو اب اجارے کے اندر جو عذر ہے وہ ایسے ہی مانا جاتا ہے جیسے کہ بے کے اندر قبضے سے پہلے عیب ہوتا ہے، قبضے سے پہلے بے کے اندر عیب ہو تو وہ کیا ہو جاتا ہے، اس کو رد کر سکتے ہیں، ایسے ہی اس کو بھی رد کر سکتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے عذر کی وجہ سے اجارہ فسخ ہو جائے گا، اور دونوں کے اندر جامع کیا ہے، وہ اجارہ اور بے کے اندر عاجز کیا ہے، ایسی صورت میں دونوں کے کیا حاجت پوری ہونے کی بنیاد پر، یعنی معنی جو ہے، معنی دونوں کے اندر یہ ہے وہ فسخ کے لیے فسخ کرنا ہے، دونوں میں جامع ایک ہے کہ دونوں میں فسخ کا معنی پایا جاتا ہے، اس لیے یہاں پر بھی فسخ کر دیں گے۔ مزید یہ کہ اگر ہم اسی عذر کی بنیاد پر اس کو برقرار رکھیں تو ایسی صورت میں اس کو اس کے عقد کے تقاضوں کو برقرار رکھتے ہوئے کیا ہوگا، عقد کو عاجز کرنا لازم آئے گا، مگر وہ کیا کرے گا، اور زیادہ ضرر کو برداشت کر کے اسے اس اجارے کو برقرار رکھنا ہوگا، حالانکہ یہ عقد کی وجہ سے یہ نافذ نہیں ہوا تھا، عقد کی وجہ سے یہ چیز ثابت نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر جیسے کہ کسی نے کسی کو اجرت پر لیا کہ ڈاکٹر کو کہ وہ اس کے جو ہے داڑھ اکھاڑ دیں، کیا کر دیں، داڑھ اکھاڑ دیں، درد ہو رہا تھا، درد کی وجہ سے داڑھ اکھاڑنے کے لیے لیا تھا، اب وہ کیا ہو گیا، وہ درد رک گیا، تو یہ بیچ میں ہوا نا، یہ عذر بیچ میں پیدا ہوا۔ اب کہتے ہیں کہ یہاں اجارہ فسخ کر دیں گے، یہاں پر جتنا اگر اس کی محنت لگی ہو آنے کی یا کچھ وہ تو دے دیں گے، لیکن وہ کھاڑنے پورا کرنے کا اس کو دیں، کہہ رہے ہیں کہ اس کو برقرار رکھنے میں اور مستاجر کو اور ضرر لازم آئے گا، اور زیادہ ضرر لازم آئے گا، زبردستی دانت اب صحیح ہو گیا، اب لا اکھاڑنا ہی پڑے گا، اب تو اجارے رکھ لیا پورا ہی کر کے جاؤں گا میں۔ پہلے جو ہے 100 روپے میں کام چل جاتا، اس کی محنت آنے کی ہوئی تھی، ابھی وہ کھاڑے گا پورا، اس میں چلائے گا مشینیں کیا اللہ 1000 روپے ہوئے، 1000 روپے بھی ہوئے، اس کے پورے جو ہے وہ داڑھ بھی چلی گئی۔ ایسی طرح جیسے کہ کسی نے طباخ کو لیا کہ وہ اس کے لیے ولیمے کا کھانا بنائے، ٹھیک ہے وہ آ گیا، لیکن کیا ہوا، ولیمہ کا کھانا کب ہوتا ہے، شب زفاف کے بعد ہوتا ہے، اب اس سے پہلے ہی جو ہے عورت نے کیا کر لی، خلا کر لی، تو اب جو ہے وہ اجارہ فسخ ہو جائے گا۔ ولیمہ کا کھانا کس کو بنوا کے کھلائے گا جب وہ رہا ہی نہیں،
اس کو لازم کرنے میں کیا ہوگا، اور زیادہ ضرر لازم آئے گا جو عقد کی وجہ سے ثابت، اس لیے کیا کر دیں گے، اس کو فسخ کر دیں گے۔ وَتُفْسَخُ الْإِجَارَةُ بِالْآذَارِ عِنْدَنَا، اور اجارے جو ہیں فسخ ہو جاتے ہیں عذروں کی بنیاد پر ہمارے نزدیک۔ وقال الشافعی رضی اللہ تعالیٰ لا تفسخ الا بالعیب، اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ فسخ نہیں ہوتے مگر عیب کی بنیاد پر۔ لأن المنافع عنده بمنزلة العیان، اس لیے کہ منافع ان کے نزدیک آیان کے درجے میں ہوا کرتے ہیں، تو وہ یہ بیع کی طرح ہو گئے، اور بیع جو ہوتی ہے وہ عذر کی بنیاد پر فسخ نہیں ہوتی، تو لہذا اجارہ بھی یہ فسخ نہیں ہوگا۔ حتی یجوز العقد علیہا، یہاں تک کہ اس عذر کی بنیاد پر جو عقد اس پر کیا ہوگا، جائز ہوگا۔ فاشبہ البیع، تو یہ بیع کے مشابہ ہو گیا۔ وَلَنَا أَنَّ الْمَنَافِعَ غَيْرُ مَقْبُوضَةٍ وَهِيَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهَا، اور ہماری دلیل یہ کہ منافع جو ہوتے ہیں یہ غیر مقبوض ہوتے ہیں اور یہی معقود علیہ ہیں۔ فَصَارَ الْعُذْرُ فِي الْإِجَارَةِ كَالْعَیبِ كَالْقَبْضِ فِي الْبَیْعِ، تو عذر جو ہے اجارے کے اندر ایسے ہو گیا جیسے کہ بیع کے اندر قبضے سے پہلے عیب۔ فَتُصَغُ بِهِ، تو اس کیا ہے، اس کی وجہ سے عذر کی بنیاد پر کیا ہوا، اجارہ فسخ کر دیا جائے گا۔ اذ المعنی یجمعہما، کیونکہ معنی جو ہے وہ دونوں کو جمع کرتا ہے، یعنی اجارے اور بیع کو دونوں کے اندر فسخ کا معنی پایا جائے گا، تو دونوں کو جمع فسخ ہوتی ہے، یہ بھی فسخ ہو جائے گا۔ وہوا کیا ہے، اور وہ کیا ہے دونوں کے اندر، وہوا عجز العاقد عن المضی فی موجب الا بتحمل ضرر زائد لم یستحق به، معنی دونوں کو جمع کرنا، اور وہ کیا ہے، عاقد کا عاجز ہونا، ان المضی فی موجبی، عقد کے تقاضوں کو پورا کرنے سے، عقد کے تقاضوں کو پورا کرنے سے عاقد کا عاجز ہونا، الا بتحمل ضرر زائد، ہاں مگر ایک ایسے زائد ضرر کو برداشت کر کے جو عقد سے ثابت نہیں تھا، جو عقد سے زائد ثابت نہیں ہوا تھا جو چیز، وہ اس کو اب برداشت کرنا پڑے گا اسے، تو ایسی صورت میں کیا ہے، دونوں صورتوں میں عاجز ہو جائے گا، لہذا اس کی بنیاد پر کیا ہو جائے گا، یہ فسخ ہو جائے گا۔ اگر ہم اس کو برقرار رکھیں گے تو کیا ہو جائے گا، اور زیادہ ضرر لازم آئے گا، ابھی کم ہے پورا کریں گے تو اور زیادہ ضرر لازم آئے گا اسے۔ تو یہی ہے کہ عاجز و عاقد کا عاجز ہونا عقد کے تقاضوں کو پورا کرنے سے، مگر ایک زائد ضرر کو برداشت کرنے سے جو عقد کی وجہ سے نہیں ہوا تھا، جو عذر عقد کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ درمیان میں آیا ہے۔ فَوَهَذَا هُوَ الْمَعْذُرُ عِنْدَنَا، اور یہی چیز وہ ہے جو ہمارے نزدیک عذر ہوتی ہے، جو عقد میں نہیں ہوتی ہے بلکہ درمیان میں آ جاتی ہے۔ وَهُوَ كَمَنِ اسْتَأْجَرَ حَدَّادًا لِيَقْلَعَ دِرْسَهُ لِوَجْهٍ بِهِ، تو یہ مستاجر کا عذر ایسا عذر ہے جیسے کہ کسی نے کسی ڈاکٹر کو اجرت پر لیا تاکہ اس کی داڑھ اکھاڑے، لِوَجْهٍ بِهِ، درد کی وجہ سے جو داڑھ میں تھا، فَسَكَنَ الْوَجْهُ، پھر کیا ہوا، درد رک گیا، تو اجارہ جو ہو جائے گا وہاں پر کیا ہو جائے گا، فسخ ہو جائے گا۔ اور استاجر طباخا لیطبخ لہ طعام الولیمہ، طعام الولیمہ، یا کسی طباخ کو اجرت پر لیا تاکہ اس کے لیے ولیمے کا کھانا بنائے، فاختلعت منہ، اور عورت نے کیا کر لی، اس سے غلا کر لی، تو تب سغل اجارہ، تو اجارہ کیا ہو جائے گا، فسخ ہو جائے گا۔ لأن فی المضی علیہ الزام ضرر زائد لم یستحق بالعقد، اس لیے کہ عقد کے اب یہاں تقاضوں کو برقرار رکھنے میں ایک مزید زائد ضرر لازم آنے والا ہے، جو چیز کیا ہے، جو عقد سے ثابت نہیں تھا، اور تو اب ضروری ہوگا کہ اسے فسخ کا حق ہوگا تاکہ اس ضرر کو دفع کر سکے۔ آگے مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ کسی نے اجرت پر کوئی دکان لی، عذر سے مراد یہاں یہ بیان کیا گیا کہ جب شروع میں کچھ بھی نہیں تھا، شروع میں نہیں تھا کچھ بھی، اور جب تک اجارہ کیا تھا کچھ بھی نہیں تھا، کوئی مانع رکاوٹ نہیں تھی، اب درمیان میں وہ عذر پیدا ہو گئے، اب اگر ان کی بنیاد پر ہم اس کے اجارے کو برقرار رکھیں تو ایسی صورت میں اور زیادہ ضرر برداشت کرنا ہوگا اسے، لہذا ضروری ہے کہ وہیں پر اسٹاپ کر دے، اجارے کو فسخ کر دیں۔ کسی شخص نے جو ہے بازار میں ایک دکان اجرت پر لی، دیکھ لیں، دکان اجرت پر لی کرائے بازار میں تاکہ کیا کرے، اس میں تجارت کرے، پھر سارا کا سارا مال اس کا ضائع ہو گیا۔ اسی طرح کسی موجر نے کوئی دکان اجرت پر دی کسی کو،
یا گھر دیا اجرت پر، پھر وہ اتنا مفلس ہو گیا اور اتنے قرض اس پر لد گئے کہ اب وہ ان کو ادا کرنے پر قادر نہیں ہوگا، مگر جو اجرت پر دیا ہے اسی طرح کی قیمت کو ادا کر کے، اس کی یعنی جو اجرت پر دیا ہے اس کی قیمت وصول کر کے ہی وہ ادا کر سکتا ہے ان قرضوں کو۔ تو اب ایسی صورت میں کیا کرے گا؟ قاضی جو ہے یہاں پر عقد کو فسخ کر دے گا، کیونکہ پہلی بنیاد پر تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھائی جب اس کے پاس سارا کیا ہو گیا، اجرت پر لی تھی دکان کرائے کے لیے، سارا ہی کیا ہو گئی، تجارت کا مال ہی چلا گیا، اب بیکار میں خالی دکان کو رکھ کر کے کرایہ دے گا۔ اسی طرح اس نے جو ہے کرائے پر دیا تھا، اجرت پر دیا تھا گھر کو یا دکان کو، اب اتنے قرض لازم ہو گئے، تو اب ایسی صورت میں کیا کریں؟ اس کے پاس ہے ہی نہیں، اب قرض دار ہے تو قاضی جو ہے اجارے کو فسخ کر دے گا اور جتنا پیسہ بنے گا اسی کے کیا کر دے گا؟ قرضہ اتروائے گا اس کا، کیونکہ اگر اس کو برقرار رکھ دیں تو اس کے پاس کوئی اور مال تو ہے ہی نہیں جس کی وجہ سے یہ کیا کر دے؟ قرضے اتار دے۔ اب قرضے اتارنے کے بعد اس کے بعد کچھ اور مال ہے ہی نہیں، تو اور اسے زیادہ ضرر لازم آئے گا، کیا قاضی کیا کرے گا؟ پکڑ کے اس کو جیل میں ڈال دے گا، تو اور زیادہ ضرر ہو گیا ہے۔ اس لیے جو ہے زیادہ لمبا اور زیادہ ضرر سے بچنے کے لیے وہیں اجارے کو فسخ کر دیا جائے، صحیح ہے نہیں؟ اب پھر آگے چل کے جو ہے یہ عبارت میں فرق آیا کہ قاضی جو ہے فسخ کرے گا، یہ یہاں پر یہ کہ یہاں پر ضرورت پڑے گی قاضی کی ضرورت یعنی فسخ کرنے میں، اور امام محمد نے جو ہے دین کے آزار میں یہ چیز ذکر کی ہے زیادت میں کہ یہاں پر یہ چیز ذکر کی ہے کہ قاضی کی ضرورت پڑے گی، لیکن جامع صغیر میں امام محمد نے یہ ذکر کیا ہے کہ وہ اجارہ اس میں خود آٹومیٹک ٹوٹ جائے گا، قاضی کے فسخ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو اب اس کی توجیہ کیا ہوگی؟ جامع صغیر میں جو ہے ان لوگوں نے یہ کہا کہ یہ ایسا مانا جائے گا کہ گویا کہ یہ بے میں جو ہے قبضے سے پہلے عیب کے درجے میں ہو گیا، اور بے میں قبضے سے پہلے عیب کے درجے میں ہو جائے، وہاں قضاء قاضی کی ضرورت نہیں پڑتی، ایسے ہی یہاں پر بھی اس میں مانا جائے گا۔ تو اب یہاں پر یہ مانا جائے گا عاقد جو ہوگا فسخ کرنے میں خود مختار ہوگا، قاضی کی حاجت نہیں ہوگی یہاں پر۔ لیکن جو جامع صغیر میں جو روایت بیان کی ہے اور زیادت میں جو بیان کی ہے، جامع صغیر میں جو ہے زیادت میں بیان کی ہے کہ قضاء قاضی کی ضرورت پڑے گی، تو وہاں یہ کہا گیا کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس میں اجتہاد ہے، جس میں کیا ہے مجتہدوں کا مختلف ہی ہے، جس میں کیا ہے ضرورت پڑتی ہے، لہذا قاضی کی ضرورت پڑے گی، اس میں لوگوں کا بزرگوں کا اختلاف ہے، لہذا قاضی کی حاجت پڑے گی۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ دونوں کو تطبیق دے دی جائے، جامع صغیر کی روایت کو اور اس کی زیادت کی، تو یہ کہیں گے کہ جامع جہاں کہا گیا کہ جامع صغیر کی روایت اور زیادت کی روایت میں تطبیق دے دیا ہے، اگر یہ کہا جائے اگر عذر بالکل ظاہر و باہر ہے تو ایسی صورت میں قضاء قاضی کی حاجت نہیں ہوگی، خود آٹومیٹک ٹوٹ جائے گا۔ اور جہاں عذر جو ہو چھپا ہوا ہو، سمجھ میں آتا نہ ہو، جیسا کہ دین ہو گئے، اب یہاں قضاء قاضی کی حاجت ہوگی۔ وَقَضَى وَمَنِ اسْتَأْجَرَ دُكَانًا فِي السُّوقِ لِيَتَّجِرَ فِيهِ، جس نے کوئی دکان اجرت پر لی بازار میں تاکہ اس میں تجارت کرے، فَذَهَبَ مَالُهُ، پھر اس کا مال ضائع ہو گیا۔ وَقَضَى إِذَا آجَرَ دُكَانًا أَوْ دَارًا، اسی طرح کسی نے کوئی گھر یا جو ہے دکان اجرت پر دیا، ثم افلس، پھر وہ مفلس ہو گیا، وَلَزِمَتُ دُيُونٌ لَا يَقْدِرُ عَلَى قَضَاءِ إِلَّا بِثَمَنٍ آجَرَ، اور پھر اس پر ایسے قرضے جو گئے لازم ہو گئے جن کے ادا کرنے پر وہ قادر نہیں ہے مگر اس جو اجرت پر دیے ہوئے کو ثمن لے کر کے، قیمت لے کر، بے ثمن قیمت لے کر جو اس نے اجرت دی ہے، اجرت پر دیا ہے۔ فسخ القاضی العقدہ، تو قاضی کیا کر دے؟ عقد کو فسخ کر دے۔ وباع فی الدین، اور جو دکان تھی اور جو گھر تھا اس کو کیا کر دے؟ دین میں بیچ دے گا قرضہ نکالنے کے لیے۔ لأن فی الجری علی موجب العقد الزام ضرر زائد لم یستحق بالعقد، اس لیے دو مسئلے بیان کیے نا یہاں پر۔ پہلے والے مسئلے کی تو کھلی بات ہے کہ وہاں پر کیا کریں؟ فسخ کر دے وہیں پر ہی۔ دوسرے والے مسئلے کا مسئلہ بیان کیا گیا کہ آجر کی جو ہے نا یہ دکان ہے اور کیا ہے اس کا گھر ہے، تو اسی کو بیچے گا۔ یہ دوسرے والے مسئلے کی چیز ضرورت ہے۔ پہلے والے کا مسئلے کا ظاہر تھا، اس لیے اس کی مثال ذکر نہیں کی۔ مثال یہ بیچنے کی جو ہے دکان اور گھر کی، یہ کس کی ہے؟ جب موجر جو ہے اپنے کو
اس نے دیا تھا اجرت پر کسی کو اور یہی خود مفلس ہو گیا، تب کیا کرے گا قاضی؟ اسی کے دکان و مکان کو بیچے گا۔ اور پہلے والے میں جو ہے مستاجر نے لیا تھا تو اس کا سارا مال ہی ختم ہو گیا، جتنا میں ابھی کام چل سکتا ہے جو کچھ ہے دیا تھا اجرت پر، اس نے پیسے دیے تھے وہی ختم کر دیں۔ مثال کے طور پر ابھی 200 روپے میں چل جاتا کام، مہینہ بھر تک برقرار رکھیں گے تو 2000 بن جائیں گے، یہیں ختم کر دیں۔ تمہارے پاس مال تو ہے نہیں، ختم ہو گیا سارا، کیا بیچو گے؟ اس لیے کہ یہاں پر جو ہے عقد کے تقاضوں کو برقرار رکھنے میں ایک مزید زائد ضرر لازم آنے والا ہے جو عقد سے ثابت نہیں تھا، پایا نہیں گیا تھا، وہ الحبس، اور وہ قید ہو جانا ہے۔ اب قید ہو جائے گا، لأنه قد لا يصدق على عدم مال آخر، اس لیے کہ دوسرے مال کے موجود نہ ہونے کے وقت اس کی کوئی تصدیق نہیں کرے گی، تصدیق نہیں کی جائے گی۔ وہ کہے گا ارے دیتا ہوں میں، ابھی فسخ مت کریں اسے، ہے ہی نہیں کوئی دوسرا مال تمہارے پاس، اتنے قرض لگ گئے تو دینے کہاں سے دو گے؟ قرض دار پوچھ رہے ہیں دو، میں مال دو ہمارا، ہے ہی نہیں اس کے پاس، تو اب کیا کرے گا؟ قید میں پڑ جائے گا اور مزید ضرر لازم آئے گا۔ اس لیے یہاں کیا کرتے اس کو بیچی تھے، اس لیے کہ دوسرے مال نہ ہونے کی بنیاد پر اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی۔ ثم قول فسخ القاضی، اوپر آیا تھا کہ قاضی فسخ کر دے، تو کہتے ہیں قاضی عقد کو فسخ کر دے، اشارۃ الی انہ یفتقر الی قضاء القاضی فی النقض، اشارہ اس بات کی طرف کہ توڑنے میں، عقد اجارہ کو توڑنے میں قضاء قاضی کی حاجت ہوگی۔ وہکذا ذکر محمد فی زیادت فی عذر الدین، اور اسی طرح امام محمد نے زیادات کے اندر دین کے عذروں میں یہی چیز ذکر کی ہے کہ یہاں پر بھی قضاء قاضی کی حاجت ہوگی۔ وقال فی جامع صغیر، اور جامع صغیر میں یہ فرمایا کہ کل ما ذکرنا ان عذر فإن الاجارۃ فی تنتقض، یعنی کیا فرمایا انہوں نے کہ ہر وہ چیز جو ہم نے ذکر کی کہ عذر ہے، جس میں کہتے ہیں کہ یہ اس میں انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ ان الاجارۃ فی تنتقض، یہ عبارت ذکر کی ہے کہ اجارہ اس میں خود ٹوٹ جائے گا، یہ عبارت ذکر کی ہے۔ کہہ رہے ہیں ھذا یدل انہ لا یحتاج فی الی قضاء القاضی، یہ عبارت جو ہے وہ اس بات پر دلالت کرتی ہے یہاں قضاء قاضی کی حاجت نہیں ہوگی، اور اسی کو قاضی خان نے جو ہے اسے صحیح قرار دیا ہے، صحیح ہے نہیں؟ اب کہہ رہے ہیں کہ یہاں جو ہے قضاء قاضی کی حاجت نہیں ہوگی، تو اس کی وجہ کیا ذکر کی ہے جو جامع صغیر میں، اس کی وجہ یہ نکلے گی کہ ان ھذا بمنزلۃ العیب قبل القبض فی المبیع، تو یہ مانا جائے گا کہ یہ گویا کہ یہ ایسے ہی عیب کے بے میں جو ہے مبیع میں قبضے سے پہلے عیب کے درجے میں، تو وہاں قضاء قاضی کی حاجت نہیں ہوتی، ایسی یہاں پر بھی نہیں ہوگی۔ فیتفرد العاقد بالفسخ، تو گویا کہ یہاں یہ مانا جائے گا کہ اجارے میں اسے عاقد کو مختار مانا جائے گا، عاقد کو فسخ اجارے کو فسخ کرنے میں مختار مانا جائے گا، خود کسی کی دوسرے کی حاجت نہیں ہوگی، تو یہ مانا جائے گا گویا کہ اجارے میں عیب ایسی جیسے کہ بے میں عیب۔ ووجہ الاول، اور پہلے والے کی وجہ، کون سے پہلے والے کی وجہ؟ جو زیادات کے اندر ذکر کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہ فصل مجتہد فی، یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس میں کیا ہے اجتہاد ہے، یہ جس میں جو ہے مختلف بھی ہے، جس میں کیا ہے بزرگوں کا اختلاف بھی ہے، تو اب جب اختلاف ہے فلا بد من الزام القاضی، تو اب ایسی صورت میں ضروری ہے کہ یہاں پر قاضی کے فیصلے کی، قاضی کو لازم کرنا ضروری ہے، قاضی کو سپرد کرنا ضروری ہے، اور اسے جو ہے شمس الائمہ نے جو ہے صحیح قرار دیا ہے، کہا کہ جب قاضی کو سپرد کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ اختلاف کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ وَمِنْ مَنْ وَفَّقَ، اور جنہوں نے تو کیا کیے، دونوں روایتوں میں تطبیق دیے، تو یہ کہا کہ ان کان العذر ظاہراً، اگر وہ عذر ایسا ہو جو ظاہر ہو، لا یحتاج الی القضاء، تو قضاء قاضی کی حاجت نہیں ہوگی۔ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ظَاهِرٍ، اور اگر وہ عذر ظاہر نہ ہو جیسے کہ دین ہے، یحتاج الی القضاء، تو قضاء کی حاجت نہیں ہوگی، لظہور العذر، کیونکہ عذر کے ظاہر ہونے کی وجہ سے، لأنہ یظہر العذر، کیونکہ یہاں عذر ظاہر ہے تو یہاں قاضی کی حاجت نہیں ہوگی۔ دیکھیے امام شافعی کا اختلاف ہے اس میں، صحیح ہے نہیں؟ امام شافعی کا اختلاف ہوا نا عذر کی بنیاد پر، وہ عذر کو مانتے ہی نہیں ہیں، وہ تو کہتے ہیں عیب کی بنیاد پر ہی فسخ ہو سکتی بس، تو اس میں امام شافعی کا اختلاف ہے۔ آگے چلیں، تھوڑا سا اور پڑھ لیں۔ جس نے کوئی جانور اجرت پر لیا تاکہ اس کے ذریعے کیا کرے؟ سفر کرے،
اب پھر کیا ہوا، اسے کچھ ایسی رکاوٹ ہو گئی سفر سے، اب وہ نہیں جا سکتا، صحیح ہے نہیں، اب کہہ رہے ہیں یہ عذر ماہ ہے، یہ اس کا عذر ہو گیا، لہذا یہاں کیا کر دیں گے، اجارے کو فسخ کر دیں گے۔ اس لیے کہ یہاں اگر عقد اجارہ کو برقرار رکھتے ہیں تو اسے پھر ضرر زائد لازم آئے گا، کیا ہوگا، رکھ کر کے بھی دینا پڑ رہا، اسے جا بھی نہیں رہا، استعمال بھی نہیں کر رہا، پھر بھی اجارہ دینا پڑے گا اسے۔ اس لیے کہ مسئلہ کیا لیا اس نے، حج کے لیے لیا، کیا حج کو جانا، مجھے سوار اونٹ دے دو، حج کو جانے کے لیے لیا، پتہ چلا وقت ہی نکل گیا اس کا، یا لیا کہ اپنے مقروض کو ڈھونڈے گا، مقروض کو ڈھونڈ کے لائے گا، اس لیے مجھے دینا دے دو، اب دیکھا کہ مقروض خود ہی حاضر ہو گیا، تو اب لینے میں بھی نقصان ہی ہے۔ یا تجارت کے لیے لیا تھا کہ چلو اس پہ سامان لید کے لانا، پھر اچانک سیلاب آیا، سارا ہی مال ہی ڈوب گیا، محتاج ہو گیا، تو یہ ایسے عذر ہیں جو درمیان میں پیدا ہوئے، اب اس کو اگر برقرار رکھتے ہیں تو ضرر زیادہ لازم آئے گا۔ ہاں اگر یہی عذر جو ہیں مواجر کو لازم آتے ہیں، اجرت پر دینے والے کو عذر لاحق پیش آتے ہیں، تو کہتے ہیں اس کا عذر قابل معتبر نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر وہ گھر میں بیٹھ گیا، ارے سواری پہنچانا ہے فلاں مستاجر کے گھر پہ، تو اس کا معذور ہو جانا کوئی قابل عذر نہیں ہے، کیونکہ وہ گھر میں بیٹھ جائے اور جانور کو اپنے شاگرد کے ہاتھ بھیج دے، لے اس کے گھر پہنچا کے آ جائے، یا اپنے اجیر کے ہاتھ بھیج دے، پہنچا کے آ جائے گا وہ۔ اور اگر مواجر بیمار ہو جائے تو کہہ رہے ہیں کہ اور وہ چلنے پھرنے سے، اب اس کو کہہ رہے ہیں وہ بیٹھ جائیں پورا کرنے سے، تو یہاں پر بھی یہی جواب ہے کہ ممکن ہے کہ وہ کیا کر دے، دوسرے کے ہاتھ بھیج دے گا۔ اصل مبسوط کی روایت میں کیا کہا، یہ عذر معتبر نہیں ہوگا اس کا، لیکن امام کرخی نے کہا ہے کہ یہ عذر ہے، دونوں صورتوں میں مانا جائے گا اس کا، چاہے وہ عذر کی بنیاد، بیماری کی بنیاد پر بیٹھے یا کسی اور ایسی بنیاد پر وہ بیٹھے، دونوں صورتوں میں اگر وہ نہیں کر سکتا ہے تو اس کا عذر معتبر مانا جائے گا اور اجارے کو فسخ کر دیں گے۔ مثال کے طور پر یہ صورت ایسے بنے گی جیسے کہ ہمارا معاملہ لین دین ہو گیا تھا، یار میں گھر جا رہا ہوں، سواری اپنی بھیج دینا، ہمارا اتنے میں ہو گیا معاملہ، اب یہ گھر میں پہنچا، اس کو کیا ہو گیا، مہاجر کوئی گڑبڑ ہو گئی، اب کیا کرے، کیسے بھیجے، یہ بیماری ہو گئی، اب کیسے بھیجے، تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر ضرر، اسے ضرر سے خالی نہیں ہے، دوسرے کے ہاتھ بھی بھیجے گا نا تو دوسرا بھی جو ہے پتہ نہیں کیسے چلائے گا، پتہ نہیں وہ شفقت کرے گا نہیں کرے گا جانور پر، راستے میں پتہ چلا مستاجر کے پہنچنے سے پہلے ہی کو کیا ہو گیا، جانور کو ہلاک کر دیا اس نے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ مرض کی طرح، چاہے مرض ہو یا غیر مرض ہو، دونوں بنیاد پر کیا ہو، ہاں فسخ کر دیں گے اس کو۔ ومن استاجر دابۃ لیسافر علیہا، جس نے جو ہے کوئی جانور اجرت پر لیا تاکہ اس کے ذریعے سفر کرے، ثم بدا لہ من السفر، پھر اسے جو ہے سفر سے کوئی چیز ظاہر ہوئی، یعنی مثال مشقت، رکاوٹ ظاہر ہوئی، فهو عذر، تو یہ اس کے لیے عذر ہے، لأنہ لو مضى علی موجب العقد یلزمہ ضرر زائد، اس لیے کہ اگر وہ برقرار رہے عقد کے تقاضوں پر تو اسے ایک مزید ضرر زائد لازم آئے گا، لأنہ ربما یذهب للحج فذهب وقتہ، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے حج کے لیے وہ جاتا ہو اور اس کا وقت چلا گیا ہو، یا جو ہے لطلب غریمی، یا اپنے لیا ہو اجرت پر کسی نے اپنے مقروض کو طلب کرنے کے لیے، فحضر، اور وہ کیا ہو گیا، موجود ہو گیا، حاضر ہو گیا، اول تجارت فافتقر، یا تجارت کے لیے لیا تھا تو وہ کیا ہو گیا، فقیر ہو گیا، تو ایسی صورت میں اس کا عذر معتبر ہوگا۔ وَإِن بَدَا لِلْمُقَارِ، اور اگر عذر جو ہے ظاہر ہو کس کے لیے، مواجر کے لیے، یعنی اجرت پر دینے والے، کرائے پر دینے والے کے لیے، فَلَيْسَ بِذَلِكَ وَذَلِكَ بِعُذْرٍ، تو یہاں ایسی صورت میں یہ چیز عذر نہیں ہوگی، لِأَنَّهُ يُمْكِنُ أَن يَقْعَدَ وَيَبْعَثَ الدَّوَابَّ عَلَى يَدِ التِّلْمِيذِ أَوْ أَجِيرِ، اس لیے کہ ممکن ہے کہ یہ بیٹھ جائے گھر میں اور جانوروں کو اپنے شاگرد کے ہاتھ یا اپنے اجیر کے ہاتھ بھیج دے، مقارب کرائے پر دینے والا، اسی کو بول دیں مواجر، موجر۔ دینے سے عاجز ہے، ایک تو بنیاد یہ کہ خود نہ ہوا بیمار، کوئی گھر میں کچھ ایسی پرابلم آ گئی جس کی بنیاد پر اب نہیں کر سکتا، نہیں بھیج سکتا یہ، یا کہیں ابھی سفر درپیش ہو گیا ایسے،
اصل میں اجارے کے کئی طریقے ہوتے ہیں، لوگ الگ الگ عرف کے اعتبار سے کئی لوگ کرتے ہیں۔ گھر گیا تھا مستاجر کسی کے، اچانک پہنچا کسی گھر، ارے یار بڑا اچھا یہ تمہارے گھر لگ رہا ہے، گھوڑا اجرت پر دے دو ذرا تھا۔ تو اب وہ کیا بولے، ہاں ٹھیک ہے میں بھیج دیتا ہوں تھوڑی دیر میں۔ اب وہ پہنچا گھر اپنے، اب اس نے بھیجنے کے لیے اس کو کوئی رکاوٹ ہو گئی۔ ایسا ہو سکتا ہے، ایسی مثالیں دے دیں۔ فقضل جواب، تو اسی طرح جواب اس میں ہے، وَأَوَلَوْ مَرَضَ الْمُوَاجِرُ فَقَعَدَ، اور اگر مواجر بیمار ہو جائے اور وہ چلنے سے تقاضوں کو پورا کرنے سے کیا بیٹھ جائے، تو تب بھی یہی جواب ہے، اس لیے کہ ممکن ہے اس کے لیے کہ وہ بھیج دے جانوروں کو کسی کے ہاتھ میں۔ اللہ روایت الاصل، اصل کی روایت مبسوط کی، اور امام کرخی نے یہ ذکر کیا ہے کہ یہ عذر ہے، اس لیے کہ یہ جو ہے ضرر سے خالی نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ غیر جو ہے وہ جانور پر شفقت نہیں کر پائے گا، صحیح ہے نہیں۔ فید فو انہو عند ضرورتی دون الاختیار، تو جس طرح مرض کی طرح بغیر اختیار کے ضرورت کی بنیاد پر اس سے کیا ہے، اس کو ضرر کو دفع کیا جائے، فیدفع عنہ، تو اس سے دفع کیا جائے گا بغیر اختیار کے ضرورت کی بنیاد پر، جیسا کہ مرض کی بنیاد پر اس سے کیا کر دیا جا رہا ہے، عذر اس کا قابل معتبر مانا جا رہا ہے، ایسے ہی یہاں پر اگر بغیر اختیار کے کوئی اور رکاوٹ کی، مطلب سفر اسے درپیش ہو گیا، تو وہاں پر بھی اس کا معتبر مانا جائے گا جیسے کہ یہاں پر، کیونکہ دونوں اصل ہے کیا، دوسرے کے ہاتھ بھیجنے میں نقصان ہی ہے، دوسرا شفقت کرے کہ نہ کرے، اس لیے جو ہے دونوں کے صورتوں میں مان لیا جائے۔ فیدفع عنہ، تو اس کی جانب سے دفع کر دیا جائے، رکاوٹ کیا کر دیا جائے، پورا کر دیا جائے، یعنی اس کی طرف سے اندر ضرورت کی بنیاد پر، دون الاختیار بغیر اختیار کے، تو اس کی طرف سے اس عذر کو کیا کر لیا جائے، دور کیا جائے، مان لیا جائے، معتبر کرا جائے ضرورت کی بنیاد پر بغیر اختیار کے۔ تو اس کے جیسے کہ مرض کی بنیاد پر اس کے عذر کو مانا جاتا ہے، ایسے یہاں پر بھی مان لیا جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔